السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جیسا کہ آپ کو تو معلوم ہے، آج یہ پرفتن دور ہے، اس دور کا ماحول بڑا نازک دور ہے۔ اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑی قابلیت کی علامت ہے اور بڑی دانشوری کی علامت ہے۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے۔ آج اس دور میں مدرسہ ہو چاہے مساجد ہو، ان کے حکمراں جتنے ہیں وہ اکثر جگہوں کے جوہلا یعنی جاہل بن چکے ہیں۔ اور جب کوئی گاڑی اس کا ڈرائیور اگر اندھا ہوگا، بس کا مان لیجیے ڈرائیور اگر اندھا بیٹھا دیا جائے تو سارے پیسنجر، سارے سواری، ساری بس گڈھے کے سوا کہیں نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی بغیر علم، بغیر دین اسلام کی کوئی نالج نہیں، اسلام پتہ نہیں، مسجدوں کے صدر بنے بیٹھے ہیں، مدرسوں کے صدر متولی بنے بیٹھے ہیں۔ تو آج مدرسوں کے حالات جانتے ہو کیا ہے؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اچھے بھی ہیں، الحمدللہ بڑے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، عالم دین بھی مدرسہ چلاتے ہیں، بعض جگہوں پر مسجدوں کے متولی عالم دین ہیں، دیندار ہیں، اچھے ہیں۔ لیکن اکثر جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ آج جتنے مدارس اسلامیہ اکثر دیکھے جا رہے ہیں، مساجد دیکھے جا رہے ہیں، اس میں اکثر متولی اور صدر جو وہاں کے ہیں تو وہ جوہلا ملتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ویڈیو ایسی دکھاتا ہوں کہ جاہل مسجد کا صدر ہونے کی بنیاد پر مدارس اسلامیہ میں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی مدرسے کا صدر بالکل جاہل انگوٹھا ٹیک اگر بنا دیا جائے، جسے اسلام کی کوئی نالج نہ ہو، اسے ارکان اسلام بھی نہ معلوم ہو، اسے کچھ بھی نہ معلوم ہو، یہاں تک کہ وہ جواری، شرابی، سود بیاج کھانے والا ہو، اگر اسے کسی مدرسے کا صدر بنا دیا جائے تو اس سے کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس مدرسے سے پڑھنے والا بچہ کوئی بہترین دیندار عالم دین بنے گا؟ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی جاہل کو مدرسے کا صدر بنا دیا جائے، کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ مدرسے سے بہترین نیک باعمل حافظ قرآن بن کے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کی صدر کی سوچ ہی ایسی نہیں ہوگی، اس کی سوچ ہی اپنے ہی کردار کی طرح ہوتی ہے۔ تو ایسے آج میں آپ کو ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، دکھاتا ہوں کہ مدرسے کا وہ مدرسہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسے میں کوئی دنیاوی ناچ گانا کے دنیاوی فحش باتیں یا دنیاوی کھیل کود کی باتیں نہیں سکھائی جاتی، بلکہ انسان کو انسانیت ایک سکھائی جاتی ہے، انسان کی ہمدردی، ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کے بارے میں سبق دیا جاتا ہے، انسان کو اپنی لائف، اپنی زندگی صحیح سلامت جینے کے لیے وہاں پر درس دیا جاتا ہے، تاکہ مدرسے میں پڑھنے والا ہر انسان اپنی بخوبی بہترین زندگی کو جیے اور اس کو معلوم چل جائے کہ زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے، کس طریقے سے نہیں جینا چاہیے۔ ایسے اسلام ایک وہ مذہب اسلام ہے جس میں مدرسے میں بہترین تعلیم ہوتی، بچے کو ہدایت دی جاتی، بتایا جاتا ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ آج مدارس اسلامیہ کا جائزہ لیا میں نے، ایک مدرسے کا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں دنگ رہ گیا، کیونکہ جن مدرسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں دین مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے، جس مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، آج میں نے اس مدرسے میں مجرا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ استغفر اللہ، اس مدرسہ اسلامیہ میں مجرا ہوتے دیکھا ہے۔ اب بتاؤ یہ جاہلوں کی جہالت کس حد تک آگے نکل چکی ہے کہ ایک مدرسہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا سبق دیا جاتا ہے، جس میں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، بچوں کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور آج اسی مدرسے میں مجرا ہوا، مجرا کی ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، آپ چھوڑ کے مت جائیے گا، مکمل پوری ویڈیو دیکھیے گا، یہ ویڈیو بڑی ٹریننگ پہ چل رہی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے، اپنے بھائیوں کو شیئر کیجیے کہ آپ دنیا کے جائزہ لیں کہ اس دور میں مدرسہ اسلامیہ کے جتنے صدر یہ جاہل بنے بیٹھے، جتنے مساجد کے صدر جاہل بنے بیٹھے، آج مسجدوں کے حالات اور مدرسوں کے حالات بڑے خستہ ہو چکے ہیں، بڑے خستہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں،
یہ مدرسہ اسلامیہ میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنے بچے حفظ پڑھتے ہیں، کتنے بچے دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابھی مدرسے کے جو وہاں کا مدرس ہے، ایک عالم دین ہے، ان سے گفتگو آپ ان کی سناتا، پہلے ان کی گفتگو آپ سنیے گا، اس کے بعد میں آگے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آواز جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہمیں سنائی دی جا سکتی ہے۔ بہت شرمندگی کے ساتھ مجھے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر فحاشی کی محفل کو سجایا گیا۔ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ مولوی صاحب ایک منٹ کے لیے ذرا مہربانی کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب بچے سپارہ پڑھ رہے ہیں؟ جی جی۔ اس مسجد کا نام بتا دیں۔ حجویری مسجد۔ حجویری مسجد۔ مولوی صاحب کب سے پڑھا رہے ہیں یہاں پہ آپ؟ مجھے تقریباً 8 سال کا عرصہ ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہاں پہ پڑھا رہے ہیں؟ جی۔ کتنے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں ڈیلی؟ تقریباً 100 کے قریب ہیں۔ وہ ذرا مولوی صاحب کو روکیں، بلائیں ذرا مولوی صاحب کو روکیں ذرا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایشو کیا بنا ہے یہاں پر؟ جو میں تو تقریباً جمعرات 11 بجے چھٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو گھر گیا ہوا تھا۔ اچھا، میرا کوئی جو گھریلو ذاتی معاملہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں مولوی صاحب، میں جاننا یہ چاہتی ہوں قاری صاحب کہ بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں، کوئی اچھی ہیں، کوئی لوگ اپنے سے بھی بنا رہے ہیں، کوئی 4 مسالے لگا رہے ہیں، جی جی تو جی۔ کیا حقیقت ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جمعرات 11 بجے چھٹی ہوئی، ہمیں ہر جمعرات 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں چھٹی پہ چلا گیا تھا۔ میں تقریباً آیا ہوں اتوار کی صبح، فاسٹ ہے۔ اچھا، پتہ تو لگا ہوگا نا کہ یہاں پر کیا ایشو بنا؟ وہ ہمیں بھی یہ کہ سنائی کہ ادھر کیا ہوا ہے، ادھر کا میں دور کا رہنے والا سید علی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو مجھے آپ کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے بچوں کو سپارہ پڑھانے کا؟ جی جی، ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ ہمیں 17,000 سیلری دی جاتی ہے۔ اچھا، 17,000 روپیہ ہدیہ دیا جاتا ہے جی۔ کوئی رہائش بھی دی آپ کو؟ رہائش نہیں، ادھر رہائش نہیں دیا۔ اس مدرسے کے محتمم کون ہے؟ یہ مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے؟ جی جی۔ کون ہے محتمم؟ یہ ہمارے قاری عاشق صاحب ہیں۔ قاری عاشق صاحب؟ جی۔ قاری عاشق صاحب نے کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، ان کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ قاری صاحب آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آپ بات تو کریں، آپ بات تو کریں۔ آپ میری ٹانگیں خشک ہو گئے؟ نہیں، میرے اور میں تو چھٹی پہ آپ چھٹی پہ تھے۔ جی جی۔ میں آپ کا احترام کرتی ہوں، جی جی۔ ہر اس شخص کا احترام کرتی ہوں جو اچھا انسان ہے، جو نیک انسان ہے۔ جی جی۔ آپ کا بھی احترام کرتی ہوں۔ جی جی۔ مجھے بتائیے بیٹا، 1 منٹ خاموش ہو جائیں۔ یہ بتائیے مجھے کہ قاری عاشق حسین صاحب آپ کہتے ہیں یہ کب سے یہاں پر محتمم ہے؟ وہ میرے آنے سے پہلے تقریباً کافی عرصہ کے ہم کیوں بنا رہے اس کو؟ میں ایشو بنا کافی رہی دیر ہوں۔ سے ایشو نہیں بنا رہی، لڑکیاں نہیں ناچی، صرف دو لڑکیاں صرف صرف۔ دو، مطلب 2 کی خیر ہے؟ نہیں خیر تو نہیں ہے بھائی جان میری بات سنیں، آپ میری بات سن لیں۔ آپ مسجد ہے، آپ بتائیں گے مجھے میں نے کیا بولنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں تو آپ تو ٹھیکیدار بن کے آئے ہیں، ٹھیکیدار نہیں بنے، جواب ہم دینے سائیں آئے ہیں کیا حق بنتا ہے؟ وہی بنو نا ٹھیکیدار، یہ کیا ہے؟ بولو، بول رہا ہوں، کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں۔ بولو، مسکرا رہے ہو پیچھے کھڑے ہو کے؟ نیچے قرآن پاک پڑھے ہوئے آپ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، شرم کیوں آ رہی ہے؟ کیمرے سے آ جاؤ ادھر کھڑے ہو کے بھاشن دے رہے ہو۔ نہیں، مجھے تو کسی نے کرایا تھا۔ ڈی جے سسٹم کس نے لگایا ہوا تھا؟ نوٹ وخاص، شرابہ، سوٹ، لہنگے ہوتے، وہ کیا تھا؟ مجرا ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ یہ یہ آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ اگر آئی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قاری صاحب ادھر موجود نہیں تھے؟ قاری صاحب خود موجود نہیں تھا، میں کیسے بتا دوں؟ پھر آپ صفائیاں نہ دیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا صفائی دینے کتنی والا دیر یہاں پہ ہے۔ مجرا چلتا رہا ہے؟ یہاں پہ مسلسل 2 گھنٹے یہاں پہ مجرا ہوتا رہا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آ جائیں۔ نوید حسین۔ السلام علیکم۔ السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی۔ نوید صاحب اپنا تعارف کروا دیں مجھے۔ میرا شعبہ نویدن فوٹو اسٹوڈیو، میری شاپ ہے ادھر۔ اچھا۔ میں سایہ مسجد کا۔ اچھا اچھا، آپ کی یہاں پر شاپ ہے؟ جی جی۔ اپنی ہے؟ جی نہیں، کرائے پہ رینٹ پہ ہوں۔ رینٹ پر ہے، چلے کاروبار تو کرتے ہیں نا۔ نوید صاحب کیا بنا، کیا ایشو ہے یہاں پر؟ کوئی ایشو نہیں، بچوں نے بس وہ قاری صاحب ادھر موجود نہیں تھے۔ اچھا، ادھر ہمیں میں نے سوال ہی نہیں کیا کہ قاری صاحب کہاں تھے، میں نے سوال یہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مدرسے کا جو متولی ہے وہ جاہل بن چکا ہے۔ اس مدرسے کا صدر جو ہے وہ جاہل، ایک دم سے نمبر 1 کا جاہل اوریجنل والا ہے۔ آج وہ جاہل نہ ہوتا تو مدرسے میں مجرا نہیں ہوتا۔ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو وہاں پر
نچنیاں ناچنے والی مجرا کرنے والی اگر مجرا کرے تو وہاں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مدرسہ ہے, اور مدرسے کے اندر مجرا کرنے والے اللہ تعالی ہماری اس قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہدایت عطا فرمائے, مدارس اسلامیہ کا وقار سمجھنے کی توفیق عطا